أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شق منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وعاتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله. فبما نقضهم ميثاقهم، اور بس اس وجہ سے کہ ان کے عہد کو، اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ، نقضہم توڑنا، ان کا توڑنا، میثاقهم اپنے عہد کو، وکفرہم بآیات اللہ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، جو انہوں نے انکار کی وجہ سے اللہ کی آیات کا، وقتلهم الانبیاء، اور ان کا قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو بغیر ناحق، وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے قلوبنا، کہ ہمارے دل غلف، پردے میں ہیں، بل طبع اللہ، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا، ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، فلا یؤمنون، وہ نہیں ایمان، پس لا، وہ نہیں ایمان لائیں گے، الا مگر قلیلا، بہت تھوڑے، وبکفرہم، اور ان کے انکار کی وجہ سے، اور کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، بات کی وجہ سے، جو انہوں نے علی مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، کہ بے شک ہم قتلنا المسیح، ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، وما قتلوہ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے، وما، نہیں قتلوہ، انہوں نے قتل کیا اسے، وما، اور نہیں صلبوہ، نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا انہیں، ولیکن، اور لیکن، شبہ لہم، ان کے لیے شبہ متشابہ بنا دیا کر کے ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی، اس میں، لفی شک منہ، یقیناً وہ ان کے بارے میں شک میں ہے، ما لہم بہ علم، اور نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، الا مگر اتباع زن، مگر وہ زن کی، یعنی گمان کی اتباع پیروی کر رہے ہیں، ان کا کوئی علم نہیں، وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے نہیں قتل کیا انہیں، یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، وما، اور نہیں قتلوہ، انہوں نے قتل کیا اسے، یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ رفعہ اللہ، اٹھا لیا اسے اللہ نے،
یعنی سر کو اٹھا لیا اللہ نے الیہ اپنی طرف، وکان اللہ عزیزاً حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں من اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے کوئی بھی الا مگر لا یؤمنن، وہ ضرور بضرور ایمان لائے گا بھی اس پر، قبل موتی، اس کی موت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا۔ ویوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوں گے، یکون وہ ہوگا علیہم ان پر شہیدا، ان پر یا ان کے خلاف ان پر گواہ ہوں گے۔ فبظلم من الذین ہادوا، بس ان ظلم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، من الذین ہادوا، ان لوگوں کو جو ہادو جو یہودی بن گئے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیے ان پر، طیباتی پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو حلال تھیں ان کے لیے، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے، واخذہم الربا، اور ان کا لینے کی وجہ سے ربا، سود، وقد نہو، اور یقیناً جس سے منع کیا گیا تھا، عنہ اس سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کا مال، ان کے لوگوں کا مال نہ کھانے کی وجہ سے، بالباطل، باطل طریقے سے، وَعَاتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب، لیکن راسخون، مگر لیکن راسخون، جو راسخ ہیں یا جو علم ہے، فی العلم، جو یعنی علم کو جانتے ہیں، جو علم پختہ ہے، منہم ان میں سے، والمؤمنون یؤمنون، اور جو ایمان لائے، جو مومن ہیں، وہ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، ومقیمین الصلاۃ، اور وہ قائم کرنے والے ہیں نماز، مقیم سے پہلے میم پر پیش، اور پھر زیر تو یہ ہو جاتا ہے کرنے والے، اور وہ قائم کرنے والے ہیں نماز، والمؤتون زکوٰۃ، اور وہ ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ، اور وہ لانے والے ہیں اللہ پر ایمان، اور والیوم اور یوم آخرت پر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم انہیں دیں گے اجر عظیم۔ مختصر سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں آج کے درس، کل ہم نے پڑھا تھا نا، یہ اس کی تفصیل چلے کہ ان کی گناہوں کی، کہ یہ کیا کیا پوری لسٹ کی کیا کیا کرتے رہے، اس کی وجہ سے ہم نے پڑھا تھا نا کل، ان کو یہ کہا گیا سجدہ وجدہ کرتے ہوئے ہر چیز کا انہوں نے، اور پھر جب ہم سے عہد بھی لیا تو کس طرح لیا، کوہ طور پہ ان کو سر پہ رکھ دیا تو انہوں نے اس سے عہد کیا، اور اس کے باوجود پھر انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کی پوری ایک لسٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی جن کی وجہ سے ان پر اصل میں لعنت کی گئی، ان پر لعنت کی گئی کہ کیا کرتے رہے کہ یہ نقدی میثاق، یعنی کہ ان کو توڑنے کی وجہ سے، ان کو جنہوں نے جو میثاق جو انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی بات نہیں کریں گے، جو اللہ سے جو لائے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے تورات، اس میں جو ان سے عہد لیا اس کو انہوں نے توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ، ان کا کفرہم بآیات اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، یہ ساری کیا وہ قول، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ان سب کے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اصل میں یہاں پہ ایک لفظ جو ہے محذوبہ جو ہے نہیں مگر ہے اصل میں یہاں پہ، فبما نقض میثاقہم، جیسے ڈاکٹر اسلام کہتے ہیں یہاں پہ اصل میں یہ لفظ ہے فبما نقض میثاقہم لعنہم، کہ ان کے میثاق کو توڑنے کے اللہ نے ان جو وعدے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، لیکن لعنت کی یہ لفظ لعنہم اتنا واضح بات ہے، اس کو کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، بلکہ ان کے جرائم کی فہرست بیان کر دی گئی، یعنی یہی حرکتیں ان کی تو اللہ نے ان پر لعنہم، اللہ نے ان پر لعنت کر دی کہ یہ انہوں نے یہ حرکت کی، اور آگے پوری ان کی لسٹ چل رہی ہے کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی، قتل انبیاء کو قتل کیا بغیر وقولہم، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، یعنی ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے، ہماری بات سمجھ میں آتی نہیں، جو اللہ کے رسول بات کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لعنت کی وجہ اللہ نے ان پہ اللہ نے خود ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، بل طبع اللہ علیہ
اللہ نے خود ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وبکفرہم ولا یؤمنون فلا یؤمنون الا قلیلا، اور کفر کی وجہ سے اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان کرتا ہے کوئی گناہ، تو آج وہ شخص کرتا ہے گناہ، تو پھر اس پہ ایک مہر، اس پہ ایک نہ کوئی لگ جاتا ہے کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر آ جاتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ کوئی کام کا توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ مگر وہ نہ مانگے تو آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے اس پہ مہر لگا دی گئی، پھر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی بات کریں اس کو کوئی اثر نہیں کرتی، وہ اپنی بات پہ مگن رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور فلا یؤمنون الا، اور وہ مہر، اور وہ انکار ایمان نہیں لائیں گے الا قلیلا۔ بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے بہت کم جو لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے، ورنہ زیادہ تر جو ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جس کے الفاظ یہ ہیں، بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر جب گناہ کو چھوڑ دے یا استغفار کرے تو توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ سیاہ نقطہ سارے دل پر چھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو انسان کو چاہیے کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اسے اس گناہ سے کہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو وہ پھر اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ پھر ان کے کفرہم قولہم علی مریم بہتان، ان کا کفر کے انکار کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، اور ان کی اس بات کی وجہ سے انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا، بہتان عظیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا۔ نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ولد الزنا ہے، مریم علیہ السلام نے کی کہ یہ یعنی حرام کی اولاد ہے۔ ان کا یہ حال تھا کہ اتنی بڑی بڑی بات ہی کہہ دیا کرتے تھے، بالکل بغیر سوچے سمجھے بہت بڑا الزام لگا دیتے، یہ بہت ہلکا ہے کہ ان کے بہتان لگا اتنا بڑا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ، یا رسول اللہ کے رسول۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہے یہ اللہ کا ہے، کہ ہیں آج اچھا انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ ان کا ایک کہنا تھا وہ تو رسول مانتے ہی نہیں تھے، ورنہ تو قتل ہی نہ کرتے۔ یہ یہودیوں نے یہ ان کو قتل کو کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم کو، اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ قتل تو اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو کفری، ان کو شبہ میں ڈال دے کہ انہوں نے کوئی قتل وتل نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قرآن میں آتا ہے المجادلہ میں کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، یعنی میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، یعنی کہ قتل رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ وہ سمجھتے تھے ان قتل، لیکن میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ ان کی جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ، بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، کیونکہ انہوں نے شبہ جو ہوا ان کے اوپر آتا ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو جس بندے نے گرفتار کیا تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا، اور اس شخص کی جس نے ان کی مخبری کی تھی، انہی کا حواری تھا، اس کی شکل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی۔ جب وہ آئے اور انہوں نے سولی پہ چلا تو اس شخص کو چڑھا دیا، وہ سمجھئے کہ ہم جو ہے وہ ان کو، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی پہ دے دی، مگر اللہ تعالیٰ کا خاصا فیصلہ اللہ تعالیٰ صاف کریں کہ بقول من قتل المسیح ابن مریم رسول اللہ وما قتل، انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے بالکل انہیں قتل نہیں کیا، وما قصلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے صلیب پر چڑھایا، ولیکن نشب لہم، بلکہ ان کے لیے شبہ میں یا مشتبہ بنا دیے گا، ان کے لیے وہ شبہ میں رہے، کیونکہ وہ خود بھی ان کو شبہ تھا، کیونکہ عیسائیوں کا بھی یہ ہے کہ جی ہاں ان کو سولی دے دی گئی، مگر پھر تیسرے دن وہ پھر پیدا کر دی ہو گئے، اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، اور پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پر اٹھا لیا۔ کہتے وہ بھی یہی ہیں، مگر کہتے ہیں کہ ایک دو سولی پہ چڑھا دیا گیا، پھر دوبارہ زندہ کیے گئے، اور پھر ان کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا پورے کے پورے۔ ہمارا بھی یہی، ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور قیامت جب آئے گی، قیامت سے پہلے جب دجال بھی آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم آگے پڑھیں گے کہ کس وقت آئیں کیسا ہو۔ ان الذین اختلفوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لفی شک، وہ بھی اس میں شک میں ہے، یعنی
یہودی بھی اور کرسچن بھی وہ بھی شک میں ہے. وما لہم بھی، وہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، مگر وہ بھی اتباع ظن، ایک گمان ہے جس کی وہ پیروی کیے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ، وما قتلوا یقیناً، انہوں نے یقیناً بالکل کوئی یقیناً انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بل اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف اٹھایا. وکان اللہ عزیزا حکیم ہے، اور وہ عزیزاً، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور حکمت والا وہی جانتا ہے کہ کیا حکمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اور قیامت کے نزدیک جب آگے پھر وہ آئیں گے، جس کہتے ہیں نا کہ انا من اہل الکتابی، پھر آگے کہ اور علم، اور نہیں من اہل، کوئی اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا الا لیؤمنن به قبل الموت، کہ وہ جو ایمان نہیں لائے گا ان پر موت سے قبل. یعنی عیسیٰ اسلام جب آئیں گے قیامت سے پہلے، جب واپس اپنی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے، اور جب جو لوگ اس وقت ہوں گے اہل کتاب، جو ان کو دیکھ لیں گے اور پھر ان پر ایمان بھی لیں گے، ہر شخص پھر جو بھی ہوگا جو آج ان پر نہیں مانا تو ان کو دیکھ کر ان پر یقیناً اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا. جیسے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جلد ہی تم میں عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ ختم کر دیں گے. نہیں تب مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ حالت ہوگی. اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، شام میں ایک مسجد ہے سفید میناروں والی، اس پہ صبح فجر کے نماز اذان کہہ دی جائے گی، اور لوگ امامت کے لیے جماعت کے کھڑے ہوں گے. اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے فرشتوں کے دو پروں پر، تو فرشتوں کے پروں پہ آ رہے ہوں گے اور اتریں گے مسجد کے مینار پر. اور جب آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان ان سے کہیں گے کہ آپ امامت کرائیں، مگر وہ کہیں گے نہیں، جو تمہارا امام ہے وہی امامت کرائیں. تو اسی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے. تو اس طرح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء بھائی ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے، اور میں عیسیٰ کا اور لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے ان کے مابین کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ نازل ہونے والے ہیں. تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ سفید مائل ہوگا. انہوں نے ہلکے رنگ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے، سر سے یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے گر رہے ہوں، حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا. پھر زمین میں اس قدر امن ہو جائے گا کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتا گایوں کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل جل کر چریں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، مگر سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اس طرح سیدنا ابو ہریرہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک رومی مقام میں اعماق یا دابق پر حملہ ور نہ ہوں گے. ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جو اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں میں مشتمل ہوگا. جب یہ لوگ دوسرے کو سفارہ ہوں گے تو رومی کہیں گے ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ان لوگوں سے جنگ کریں جنہوں نے ہمارے آدمی کو قیدی بنا لیا. مسلمان جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم تمہیں اپنے بھائیوں سے جنگ نہیں کرنے دیں گے. مگر جب وہ ان کی لڑائی کریں گے تو ان میں سے 1/3 پسوئی اختیار کر لیں گے. یعنی جو مسلمان ہوں گے ان میں سے 1/3 پسوئی اختیار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. 1/3 شہید ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے، اور 1/3 فتح یاب ہو جائیں گے. یہ لوگ آئندہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور بعد یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے، پھر وہ اپنی غنیمتوں کو تقسیم کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے زیتون کے ساتھ اپنی تلواروں کو لٹکا رکھا ہوگا کہ اچانک شیطان ان میں چیخ کر کہے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال میں موجود ہے. تو سب لوگ واپس جا کر دیکھیں گے تو بات جھوٹی ہوگی. جب وہ شام آئیں گے تو مسیح دجال کا خروج ہوگا. مسلمان لڑائی کے لیے صفوں کو درست کر رہے ہوں گے، تب نماز کھڑی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کے امام کو امامت کرانے کا کہیں گے. تو اللہ کا دشمن مسیح دجال آپ کو دیکھے گا
تو اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور آپ اسے چھوڑ دیں گے تو پگھل پگھل خود ہی ہلاک ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور آپ کے نیزے اس کے خون دکھائے گا، یعنی وہ بھاگے گا اور آپ اسے اور اس طرح سے اس کا پیچھا کرتے کرتے اسرائیل میں ایک بندرگاہ ہے جو انہوں نے بندرگاہ بنائی ہے، لود کا مقام ہے، وہاں پہ اس کو مسیح عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ مسیح علیہ السلام کو اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جانا، وہاں ان کا زندہ موجود ہونا، تو دوبارہ دنیا میں آ کر کئی سال رہنا اور دجال کو قتل کرنے کے بعد طبعی موت مرنا امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ سب مسلم کو بتایا کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ اٹھا لیے گئے، وہاں سے زندہ موجود ہیں، دوبارہ آئیں گے، کئی سال رہیں گے، اور مسیح دجال کو بھی قتل انہوں نے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہود تم سے ضرور جنگ کریں گے، چنانچہ تم انہیں یقیناً قتل کر دو گے، حتیٰ کہ پتھر بھی کہے گا کہ یہ یہودی ہے مسلم، یہ یہودی ہے، آؤ اسے قتل کرو، یعنی پتھر بھی چھپے ان کو کہیں گے کہ جی ان کو آؤ ان کو قتل کرو۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا اللہ نے زندہ اپنے جسم کے سمیت، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر آئیں گے، اور قیامت کے دن ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدہ، وہ اپنے الا گنوں کے ساتھ ان کے خلاف یا ان کے لیے گواہی دیں گے۔ پھر آگے ان کے لیے ظلم من الذین ہادوا، اور ان کے ظلم کی وجہ سے جو لوگ ہادی یہودی ہو گئے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دیا ان پر بہت سی چیزیں، احلت لہم، جو ان پر حرام تھی، پاکیزہ چیزوں کو ہم نے ان پر حرام کر دیا، یا انہوں نے خود ہی ٹھہرا لی۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے انہوں نے ہم نے پڑھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیز اپنی ذات پہ اپنے ٹھہرائی تھی بیماری کی وجہ سے، تو پھر لوگوں نے ان کو اپنے آپ پہ بھی حرام کرا دیا، تو اللہ نے پھر ان کو حرام ہی رہنے دیا، ان پہ ان کے ظلم کے ظلم انسان کرے تو بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کر دیتے ہیں، اور وصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، ان کے روکنے کی وجہ سے، اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ روکتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو بہت سی چیزیں پاکیزہ چیزیں حلال سے حرام کر دی۔ واخذهم الربا وقد نهوا عنہ، اور ان کے ربا یعنی سود لینے کی وجہ سے، ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقد نہو، جس کی وجہ سے ان کو، جس کے لیے انہیں منع کیا گیا تھا، منع کیا گیا تھا کہ وہ سود نہیں لیں گے، تو پھر وہ ان کو اس کی وجہ میں تھی، وہ اکلم الناس آل وام والناس الباطل، لوگوں کا مال حرام کھانے کی وجہ سے، لوگوں کا بالباطل یعنی باطل طریقے لوگوں کا مال کھانے، یہ ساری ان پہ چیزیں اللہ تبارک ان پر لعنت کی ساری ان کی سکھائی گئی ہیں۔ حالانکہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سود حرام تھا اور آج بھی ہے، مگر دوسروں نے انہوں نے اپنے اوپر، انہوں نے کیا اپنا مفہوم اپنا نکال لیا کہ یہود آپس میں تو ان کا سود کا جو لین دین وہ حرام ہے، آپس میں یہودی کوئی ایک دوسرے کو سودی لین دین کاروبار نہیں کرتے، مگر دوسروں سے لیتے ہیں، دوسروں کے نزدیک ان کا جائز ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا لئی صالح نفی سبی امی سبیلا، جو سموہن کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اسی طرح وہ آپس میں ان کا ابھی بھی ہے، یہودی سے سود نہیں لیتا، اور دوسرا سارا نظام انہوں نے سودی نظام چلایا ہوا، بینکوں میں بھی اور بھی دیکھ لیں، وہ سارا انہوں نے نظام چلایا ہوا، اور اپنا ہاتھ سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سود حرام تھا، اگر وہ لیتے ہیں یہ لینے اس وجہ سے، ان کی اس وجہ سے اور ان کے روکنے کی وجہ سے، اور ان کے لوگوں کا باطل دل کے بعد اموال کھانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے عذاباً علیما، دردناک عذاب، مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں ولیکن راسخون فی العلم منہم، جو ان میں سے راسخ ہیں، جو علم پختہ ہیں، جو علم کو سمجھتے ہیں، جو تورات کو سمجھتے تھے، ان میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی انہوں نے دیکھی، اور جو علم رکھتے تھے وہ بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ مومن ہو گئے اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے تورات پر وہ یقین ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کو دو اجر ملے گا، ایک آپ اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے، وہ لوگ ہیں جو علم میں راسخ ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، مقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کو دینے والے ہیں، دیکھیں نا ایمان لانے کے ساتھ یہ چیزیں ضروری ہیں، جو ایمان لایا پھر یہ کام بھی اس نے کر رہے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ وہ مومن ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ جو چیزیں کرے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، یوم آخر پر یقین رکھے گا، ایمان رکھے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم ان کو یقیناً
اجرن عظیما، بہت زیادہ بہت بڑا اجر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے بتا اجر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا ایمان پکا ایمان ہمیں عطا فرمائے، ہمارا راسخ ایمان راسخ ہو، اور ہم بھی نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور ہمارا یقین ہو یوم آخرت پر بھی، اور اس بات پر کہ اللہ کے سامنے ہم نے ایک دن پیش ہونا ہے. ہر وقت انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے ایک دن جو میں کام کر رہا ہوں اس کا میں نے جواب دینا ہے. میں نے ہر حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے ہر شخص نے فردن فردن اکیلے اکیلے کھڑے ہونا ہے. یہ اگر ذہن میں انسان کے رہے گا تو کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا. گناہ سے پہلے سوچ لے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر شیطان میں گناہ ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، فوراً سے پہلے اللہ سے معافی مانگ. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی توبہ کو قبول کرنا ہے. یہ ہے کہ فوراً پلٹ آئے اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس کی معافی مانگنے سے، اس کی معافی طلب کرنے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا صحیح علم ہمیں سکھائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی آج کے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو تو باقی انشاءاللہ کل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.